الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں بیعت ہونے کے متعلق، بیعت ہونے کا کس طریقے سے کرنا چاہیے، کس کو پسند کرنا چاہیے، کس کو اختیار کرنا چاہیے، اور اس میں کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے، وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی۔ کوئی مزید اس کو وضاحت کی ضرورت نہیں، آسان لفظ تھا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بغیر بیعت کے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں پہلے بھی میں نے بتایا تھا، تلاش کرو گے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بیعت کی ہے، اور اسی طریقے سے صحابیات نے بھی، یعنی صحابی عورتوں نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت کی ہے۔ اس بیعت کو ہم بیعت ارشاد کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف بیعتیں ہوتی تھی۔ ایک تو بیعت ایمان ہوتی تھی، کافر آدمی جب آتا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایمان لانے کا ارادہ کرتا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیعت کرتے تھے، اور وہ بیعت ایمان ہے۔ اسی طریقے سے کبھی جہاد کا موقع ہوا تو اس صورت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں نکلنے والوں سے بھی بیعت کرتے تھے، اور وہ بیعت جہاد ہے۔ لیکن ابھی جو تمہارے سامنے حدیث گزری، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم کس چیز پر بیعت کریں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیعت کرو، ہم نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کریں گے اور شریعت کے احکامات کو اچھی طریقے سے عمل کریں گے۔ تو یہ بیعت جو ہے یہ بیعت ارشاد ہے، جس کو آج کل کی اصطلاح میں ہم پیری مریدی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس وجہ سے جو لوگ پیری مریدی کا انکار کرتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ کل بتایا تھا، یا جو لوگ کہ پیری مریدی ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، یہ دونوں افراط اور تفریط ہے۔ ان افراط یعنی زیادہ کرنا اور تفریط اس میں اور آگے بڑھ جانا، سمجھ میں آئے نا؟ تو ان دونوں چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اتنا معلوم ہو گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بیعت کرنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پیری مریدی کا دستور چلا آ رہا ہے، اور یہ دستور ضروری ہے، جائز ہے اور صحیح ہے۔ اس کو انکار کرنا یا اس کو بیکار سمجھنا یا اس کو کیا ہے کوئی اور دماغ کا بھوسا سمجھنا، جیسا کہ بعض حضرات کہتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ پیری اور مریدی کی ضرورت کیا ہے، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے پاس حدیث موجود ہے، اس میں سارے احکامات موجود ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدمی میں بعض مرتبہ کچھ عیوب ہوتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہے، کچھ نہ کچھ کوتاہی ہے، کچھ نہ کچھ عیب ہے، لیکن آدمی اپنی کوتاہی کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ دوسرے کی کوتاہی کی طرف دیکھتا ہے۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ اس وجہ سے اپنی جو کمی ہے، اپنی جو کمزوری ہے، اپنے پاس جس چیز کی کمی ہے، اس کو دیکھ کر آدمی کو اس کا عمل کرنا چاہیے، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ لیکن ہم دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کمی ہے یا تو اولاً ہمیں نظر ہی نہیں آتی، دوسروں کو نظر آتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمیں نظر آ بھی جائے تو ہم اس کو اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتے، یا تیسری وجہ یہ ہے کہ بیمار ہونے کے باوجود ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں یہ بیماری ہے، لیکن اس کا علاج کرنا، اس کا علاج کو تلاش کرنا اور یہ کرنا، یہ تینوں کی تینوں مشکل ہے۔ اس کے لیے کسی ایسے آدمی کا ہونا ضروری ہے کہ جو فن طب کا ماہر ہو، اور ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی تندرست ہو، اور پھر اس کے ساتھ اس کو علاج کرنے کے طریقے وغیرہ بھی معلوم ہو۔ تو اس صورت میں اگر وہ علاج کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ فائدہ ہوگا۔ اگر کسی آدمی نے ایسے آدمی سے دوائی لی کہ خود ہی طب کا جانتا وانتا نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں کیا ہے، تندرستی کا ہونا مشکل ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اور زیادہ خراب ہو جائے، بیمار ہو جائے وہ۔ اسی طریقے سے وہ خود بھی بیمار ہے، تو بیمار ہونے کی وجہ سے رائے علیل وہ خود بیمار ہے، وہ کسی دوسرے کا، ان ساری چیزوں کو چھوڑو،
ہمارے یہاں ڈاکٹر جو ہوتا ہے ہر ایک آدمی کے لیے اپنا ایک فیملی ڈاکٹر رکھنا ضروری ہے، سمجھ میں آنے؟ اور جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس ڈاکٹر کے لیے بھی یہ قانون ضروری ہے کہ وہ بھی فیملی ڈاکٹر رکھے، سمجھ میں آنے؟ اس وجہ سے کہ اپنی جو بیماریاں ہیں اس بیماری کا خود علاج نہیں ہو سکتا یا خود علاج نہیں کر سکتا، ڈاکٹر کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ہمارے اندر جو بیماریاں ہیں، اولاً تو آدمی میں ہے کمزوریاں بہت ساری ہے، لیکن اس کمزوری کو وہ کمزوری ہی نہیں سمجھے گا۔ جب اس کو کمزوری ہی نہیں سمجھے گا تو اس کا علاج کیا کرے گا؟ اس سے فائدہ کیسے ہوگا؟ نکلے گا کس طریقے سے؟ اس کی جگہ پر اگر کسی ماہر سے اگر اس نے رجوع کیا ہے، اس کو حالت بتائی ہے، تو وہ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے عقل کے اعتبار سے اس کو دیکھے گا اور یہ سمجھے گا کہ اس کا یہ علاج ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں کسی پیر کو یا کسی بڑے آدمی کو، کسی ماہر کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری مثال اندھے کی سی بتائی کہ اندھا اگر کسی جگہ پر جانا چاہتا ہے تو وہ خود پہ اولاً تو پہلے اس کو ارادہ کرنا ضروری ہے، اور اسی حال میں بھی ہم لوگوں کے لیے بھی پہلے ارادہ کرنا ضروری ہے کہ ہم اپنی باطن کو سدھارنا چاہتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے باطن کی اصلاح کا ارادہ نہیں کریں گے، وہاں تک چاہے کتنے ہی سے بیعت ہو جاؤ، مرید ہو جاؤ، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اگر تم جانا چاہتے ہو کسی جگہ پر تو چلنے کا ارادہ کر کے چلو گے تب وہاں پہنچو گے، سمجھ میں آئے؟ صرف کیا ہے تمنا کرنے سے تو کام نہیں چلتا۔ تو اسی طریقے سے بیعت ہونے کے وقت میں آدمی جب چاہتا ہے کہ میں اپنے باطن کی اصلاح کراؤں، پہلے یہ طے کر لینا ضروری ہے کہ مجھے اپنی باطن کی اصلاح کرنا ہے، اور جب یہ اس نے ارادہ کر لیا تب اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے کسی مصلح کی کہ وہ اس کو راستہ بتائے، اس کو طریقہ بتائے اور اس کا علاج کرے، سمجھ میں آیا؟ اور تیسری ضرورت ہے کہ وہ جو بتا رہا ہے اس کو بلا چون و چرا وہ قبول کر لے۔ ڈاکٹر بتایا کہ یہ دوائی لینی ہے اور تم کہو گے کہ نہیں یہ نہیں، مجھے تو یہ چاہیے، یہ نہیں ہے مجھے یہ چاہیے، تو ظاہر بات ہے وہ ڈاکٹر کہے گا نا کہ ڈاکٹر تو ہے یا میں ہوں، سمجھ میں آ گیا؟ تو اسی طریقے سے جب تم اپنی اصلاح چاہتے ہو تو کسی بزرگ کے ہاتھ کے اوپر، کسی بڑے کے ہاتھ کے اوپر جو اس راستے سے گزر چکا ہو، سمجھ میں آیا؟ بزرگوں کی خدمت میں رہ چکا ہو، بزرگوں کے رہ کر ذکر شغل کر چکا ہو، وہاں سے تصوف اور تصوف کے اونچ نیچ کو اس نے دیکھی ہو، شیخ نے اس کو اجازت دی ہو، ایسے آدمی کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس سرٹیفکیٹ ہو، وہ خود تندرست ہو، وہ دوا کو جانتا ہو، وہ علاج کرنا کس طریقے سے کرنا ہے وہ جانتا ہو، تو پھر اس صورت میں فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بیعت کے لیے بھی ایسے آدمی کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر جو بہت ساری جو کوتاہیاں ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم بیعت ہونے کے وقت میں زیادہ سوچتے نہیں ہیں، اعلان ہو گیا بیعت ہو جاؤ اور آنکھیں بند کر کے بیعت ہو گئے، اس وقت یہ نہیں دیکھا کہ کیا کرنا چاہیے یا کچھ تحقیق کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، بس جیسے ہوا چلی اس ہوا کے ساتھ بیٹھ گئے، اور پھر اس کے بعد میں پچھتاتے ہیں، اور پھر اس صورت میں وہ کہتے ہیں ان کی بات وغیرہ کو نہیں مانتے وغیرہ، جو بھی ہو، معمولات کی پابندی نہیں کرتے، جو بھی ہو۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلے تو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ جس شخص سے میں بیعت ہونا چاہ رہا ہوں وہ میرے لیے بیعت ہونے کے لیے، میری اصلاح کے لیے کافی ہے یا نہیں۔ اس کی مثال میں آپ لوگوں کو یہ بتایا کرتا ہوں کہ سورت شہر میں آپ جائیں گے تو بہت سی جگہ پر آپ کو بورڈ ملے گا، ہارٹ اسپیشلسٹ فلانا 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 فلانا، سمجھ میں آئے نہیں؟ اب جہاں تم نے دیکھا کہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے اور اس ڈگری کی بھرمار ہے، فوراً وہاں جا کر کہہ نہیں دیتے تم کہ بھائی میں ہارٹ کی تکلیف ہے، میرا ہارٹ کا آپریشن کر دو، بلکہ تم اس صورت میں غور کرو گے، دیکھو گے کہ یہ ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے، سمجھ میں سند بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، لیکن پوچھتے ہو کہ لوگ کتنے اس کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کتنے کا آپریشن ہوا، کتنے کا آپریشن کامیاب ہوا، کتنے کا آپریشن فیل ہوا، یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد، کیوں؟ اس وجہ سے کہ تمہیں اپنی جان سے محبت ہے اور تم چاہتے ہو کہ ہماری جان کیا ہے ہر ایک کے ہاتھ میں نہ پہنچ جائے، اور کیا ہے ہمیں زندگی اور موت کا چکر نہ لگ جائے، اس وجہ سے سب تحقیقات کرتے ہو۔
تو جان کو بچانے کے لیے جب اتنی تحقیق کر رہے ہو اور کوشش کر رہے ہو تو ایمان کے بچانے کے لیے تو اس سے زیادہ تمہیں محنت کرنی چاہیے، اس سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں تم نے ایسے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا کہ وہ بدعتی ہے، ایسے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جو فاسق ہے، فاجر ہے، سمجھنا ہے؟ اس وجہ سے کہ جس سے تم بیعت ہوں گے، سمجھ میں تو ان کا اثر یعنی اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر رکھی ہے اس کا اثر تمہارے اندر آئے گا۔ اس میں جو بات ہے تم نے سنا ہوگا کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ کلر پکڑتا ہے، اس میں مقناطیسی اثر ہوتا ہے۔ کسی کے پاس بیٹھو، سمجھ میں آیا؟ تو ہمارے والد صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ گدھے کے پاس بیٹھو گے تو گدھے کی طرح تم کیا ہے اونچی تو نہیں کرو گے لیکن منہ اونچا ضرور کرو گے، اتنا تو اثر آ ہی جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر کسی نااہل کے پاس پہنچ گئے، کسی بدعتی کے پاس پہنچ گئے، کسی ایسے آدمی کے پاس پہنچ گئے جو حقیقت میں پیر بنانے کے لائق نہیں ہے لیکن تمہیں اس کو پیر بنا لیا تو فائدے کی جگہ پر نقصان ہوگا۔ اس وجہ سے سب سے پہلے جس سے بیعت کرو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے ہاتھ پر جو لوگ بیعت ہوئے ہیں ان میں کتنوں کی حالت اچھی ہے، کوئی اصلاح کی طرف گیا کہ نہیں، کوئی خیر کی طرف گیا کہ نہیں، یا ان کے پاس یا دوسری مرتبہ ان کے پاس بیٹھو، ان کی بات چیت سنو تو ان کے پاس بیٹھنے سے، ان کی بات چیت کو سننے سے اپنے دل میں انشراح مشہور معلوم ہوتا ہے کہ نہیں؟ تمہارے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں؟ اچھی جگہ پر بیٹھے، اچھی بات سننے کو موقع ملا، اچھی چیز جاننے کو موقع ملا، ہم بھی اب اسی طریقے سے اچھی چیز کریں گے۔ اس قسم کا اگر احساس ہو رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں اگر تم بیعت ہوں گے تو پھر اس صورت میں کیا ہے تم کو فائدہ ہوگا اور تم آگے بڑھ سکو گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ پھر اس کے بعد آخر میں یہ بتایا کہ جس سے تم بیعت ہونا چاہتے ہو اس کے ساتھ تم کو محبت بھی ہونی چاہیے، اطاعت بھی ہونی چاہیے، تابعداری بھی ہونی چاہیے، فرما برداری بھی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر اس کے پاس جا کر بھی تم اپنی الجھن کی جگہ پر اپنے اشکالات، اعتراضات وغیرہ کرتے رہے یا حضرت ہی پر اشکالات اور اعتراضات کرتے رہے تو پھر اس صورت میں فائدے کی جگہ پر نقصان ہوگا۔ سمجھ میں آنے؟ پیر جو بات بتائے شریعت کے مطابق ہو تو اس کو قبول کر لینی چاہیے، لیکن بعض مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو اس کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس قسم کی چیزیں اگر بیٹھنے کے بعد ان کی باتوں کو سننے کے بعد اگر تمہارے دل میں اعتراض آتا ہے، تمہارے دل میں رکاوٹ آتی ہے، انکار آتا ہے تو پھر اس صورت میں اس سے بیعت نہیں ہونا چاہیے، اس سے پھر تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد اخیر میں پیر کی حالات کیا ہونی چاہیے، اس حالات کو بھی تمہارے سامنے ذکر کیا کہ عالم ہونا چاہیے، شریعت سے جاننے والا ہونا چاہیے۔ اگر وہ شریعت سے جاننے والا ہی نہیں ہے، سمجھ میں اچھا تو نہیں لگے گا، لیکن ایک مرتبہ جب میں ڈابل پڑھایا کرتا تھا تو اس وقت میں جمعہ کو گھر جایا کرتا تھا، تو میں جمعہ کو گھر گیا تو وہ گھر والوں نے کہا کہ آج فلاں اپنے گاؤں میں کوئی پیر صاحب آئے تھے، بہت سارے لوگ بیعت ہوئے۔ میں نے کہا کیا کہا تھا پیر صاحب نے؟ تو یہ کہا کہ نماز پڑھے تو پڑھ لینا اور اگر نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے تو 5 مرتبہ میرا نام لے لینا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب بتاؤ ہے۔ اور پھر میں نے کہا اور بہت ساری چیزیں پوچھی تو کہ ہر مہینے 125 روپیہ بھیجتے رہنا وغیرہ وہ چیزیں، تو مطلب یہ ہے کہ اس قسم اور سب ہو گئے۔ سمجھ میں؟ اب ایسے لوگ کی اصلاح نہیں ہوتی بلکہ اور گمراہی پھیلتی ہے، تو اس لائن میں اس قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ دیکھو کہ جس سے ہم بیعت ہونا چاہ رہے ہیں اس کے پاس علم ہے یا علم نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ دوسری بات یہ دیکھو کہ اس کا عمل کیسا ہے، دین کے اوپر وہ عمل کر رہے ہیں، نماز کی پابندی کر رہے ہیں، ذکر کی پابندی کر رہے ہیں، معمولات کی پابندی کر رہے ہیں یا نہیں۔ تیسرا یہ دیکھو کہ اخلاق عادات اس کے کیسے ہیں، غیبت، بہتان، چغلی یا دنیا داری کے لیے ماشاء اللہ بہت بڑھیا گھڑی ہے آپ کے یہاں، ماشاء اللہ بہت بڑھیا آپ کی پین ہے، یعنی اشارن کہنا چاہتے ہو کہ ہمیں پسند ہے دے دو۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں اگر اس میں ہوگی تو پھر ایسے آدمی سے بیعت نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آئے نا؟ یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے ابھی
ذکر کی گئی۔ ایک بات دوسری بتائی، اور وہ یہ ہے کہ اس سے تم کو محبت ہونی چاہیے۔ سمجھنا ہے؟ اس راستے میں یکدر گیر و محکم گیر، ایک دروازے کو پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو، یہ ہے۔ اور اس کی صورت اور اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ دیکھو، پہلے بھی میں نے مثال میں تمہیں بتایا تھا کہ دنیا میں بہت سارے مدرسے ہیں، بڑے سے بڑے مدارس بھی ہیں، دارالعلوم دیوبند بھی ہے، مظاہر علوم سہارنپور بھی ہے، اور اس کے علاوہ کیا لکھنؤ کے ندوۃ العلماء بھی ہے، مراد آباد میں بھی ہے، اور دوسرے شہروں میں بھی ہے، گجرات میں بھی بہت سارے مدارس ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ اب اس جگہ پر تم آئے ہو، کچھ سوچ کر آئے ہوں گے، ویسے تو نہیں راستے چلتے مدرسہ کا بورڈ دیکھ کر آ نہیں گئے، بلکہ سوچ کر آئے ہوں گے، یہ سمجھا ہوگا کہ یہاں جا کر ہم پڑھیں گے تو ہماری جہالت دور ہوگی، اور پھر یہاں تم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جب پڑھنا شروع کر دیا تو جہالت دور ہوئی۔ اب اگر کوئی آدمی آئے، مدرسہ کا بورڈ دے کر اس نے یہاں داخلہ لے لیا، 10 دن پڑھا، پھر اس کی طبیعت نہیں لگی اور کہتا ہوں مزہ نہیں آتا، چلو میں اشرفیہ میں جاتا ہوں، اشرفیہ میں داخلہ لے لیا، اشرفیہ میں 10 دن پڑھا، پھر مزہ نہیں آیا اس کو، پھر وہاں سے چلا کہ میں صوفی باغ میں جا رہا ہوں، وہاں پڑھ لوں گا۔ سمجھ میں آیا؟ پھر وہاں صوفی باغ میں جا کر داخلہ لے لیا، پھر اس کے بعد وہ آگے چلا اور آگے چل کر دوسرے مدرسے میں داخلہ لے لیا، پھر دیوبند مظاہر میں چلا گیا، سہارنپور چلا گیا، دیوبند چلا گیا، دیوبند میں داخلہ لے لیا۔ بتاؤ ایسا آدمی 10 سال یا 20 سال بھی اس طریقے سے کرتا رہے گا تو پڑھے گا، عالم ہوگا، کتاب کوئی پوری ہوگی اس کی؟ نہیں ہوگی نا۔ تو اسی طریقے سے پیر میں بھی ایک پیر کو پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو، تاکہ وہ تمہارا صحیح علاج کر سکے، اور وہ جو بتائے تم اس کے اوپر عمل کر سکو، اور اس عمل کرنے کی وجہ سے تمہارا باطن جو ہے، تمہارا دل جو ہے، جس میں کیا ہے ظلمات بھری پڑی ہے، دوسری باطل محبتیں بھری پڑی ہے، وہ اس کے ذریعے سے دور ہو۔ سمجھ میں آنے؟ اس وجہ سے اس میں وحدت کی ضرورت ہے، یکدر گیر و محکم گیر۔ سمجھ میں آنے؟ ہمارے اکابرین سے بھی نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت فرماتے تھے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ اس وقت حضرت حاجی صاحب ہو اور کیا ہے دوسرے بڑے مشائخ، حضرت کیا ہے جنید بغدادی وغیرہ ہو، بڑے ہیں، ہم ان کی طرف نظر نہیں کریں گے، ہم اپنے شیخ کی طرف ہی نظر کریں گے۔ اس وجہ سے جو تمہیں معمولات بتائے جائے، جو تمہیں کرنے کی چیزیں بتائی جائے، جو یہ درمیان میں ایک بات اور بتا دوں کہ ہر ایک بزرگ کو بزرگ سمجھنا، اس کا احترام کرنا، یہ لازم اور ضروری ہے، چاہے وہ سچا ہو یا جھوٹا ہو۔ کسی کی توہین کرنا، کسی کے ساتھ کسی کی غیبت کرنا، کسی پر الزام لگانا، کسی کو پوچھنا، یہ جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ دوسرے کی مجلس میں جاؤ، وہاں بیٹھو، سننا منع نہیں ہے، لیکن اگر وہ کہے کہ کل کو سب کچھ چھوڑ دو اور قل ہو اللہ 100 مرتبہ پڑھو، سمجھ میں آیا؟ یا اگر وہ کہے کہ سب کچھ چھوڑ دو اور کیا ہے آیت کریمہ 1000 مرتبہ پڑھو، اور تم نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، تو یہ صحیح نہیں۔ معمولات جو ہیں وہ یا کیا ہے، یا ابھی جو مثال میں نے بتائی، اس مثال کے اعتبار سے اگر تم دیکھو کہ دوائی لائے، اس دوائی کو جو شیخ نے ڈاکٹر نے دی ہے، جس کو تم نے صحیح سمجھا تھا اور وہ جانتا ہو کہ صحیح میرا مرض کا علاج کرے گا، اس نے وہ دوائی دی، اس کی جگہ پر گھر والوں نے کہا کھانسی کے لیے بہترین یہ ہے، اور کیا زکام کے لیے بہترین یہ ہے، تیسرا کوئی آیا اس نے سیرپ کا، اس طریقے سے اگر تم پیتے رہے تو کامیاب ہو جاؤ گے؟ نہیں ہوگی۔ تو اسی طریقے سے جس شیخ کا ہاتھ پکڑا ہے اس کی اتباع ضروری ہے۔ ابھی بتایا کہ اتباع کیسی ہونی چاہیے؟ ایسی جیسے کہ مردہ بدست زندہ، مردہ کو جب نہلایا جاتا ہے تو نہلانے والا کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مردہ کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہے، نہلانے والا جب بٹھائے جب لٹائے وہی کیا ہے، وہی ہوتا ہے، وہی مردہ کرتا رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب ہم نے کسی کو شیخ بنا لیا تو پھر اس صورت میں شیخ ہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق معمولات کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ پھر اس نے آج یہاں سنا، اس کو چھوڑ دیا، پھر کل سنا کہ بھائی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، اور تم نے یہ شروع کر دیا، یا واٹس ایپ پر دیکھا اور اس میں
بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یکدر گیر و محکم گیر، ایک دروازہ کو پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو، تاکہ جس کی مثال میں نے ابھی بتائی کہ اب اگر تم نے جامعہ میں داخلہ لے ہی لیا ہے تو اب محنت کر کے جتنی تم سے محنت ہو سکتی ہو محنت کرو، اساتذہ کے سبق کو سنو اور پڑھو، تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا، کچھ نہ کچھ علم حاصل ہوگا. تو اس طریقے سے بیعت ہونا ضروری ہے. جو لوگ بیعت ہونے کے لیے منع کرتے ہیں خود اپنا علاج ہم کر لیں گے، یا یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے پاس ہے، حدیث ہمارے پاس ہے، سمجھ میں آئے، اس سے کچھ کر لیں گے، تو یہ ہوتا نہیں. سمجھ میں آئے نہیں، جس کی مثال میں نے ابھی تمہارے سامنے ذکر کی. اس وجہ سے بیعت ہونا ضروری ہے. دوسری بات ہے کہ بیعت ہونے کے بعد اطاعت شیخ ضروری ہے. شیخ جس نے اگر دوائی دینے کے لیے کہا دن میں 3 مرتبہ دوائی پینی ہے، دن میں صبح دوپہر اور شام 3 مرتبہ دوائی پینی ہے، اور تمہیں اس میں 2 دن میں 3 مرتبہ پیا، 4 دن میں 3 مرتبہ پیا تو ہے 3 مرتبہ، لیکن 4 دن میں 3 مرتبہ پیا، معمولات ادا ہو گئے. یہاں تو معمولات کے ادا ہی کا موقع ہی نہیں ملتا، معمولات ادا ہی نہیں کرتے، بس شیخ سے بیعت ہو گئے، مل گئے تو مساوہ کر لیا. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بھی ایک جگہ پر لکھا ہے کہ آج کل بیعت ہوتے ہیں تو بعض لوگ تو بیعت اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ سلسلہ میں داخل ہو گئے، وہی ہم حضرت تھانوی کے مرید ہو گئے، بڑا درجہ مل گیا ہم کو، سمجھنا گیا. بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ پیر ہم کو جنت میں لے جائیں گے. حضرت تھانوی فرماتے کہ پیر ہی کا ٹھکانہ نہیں ہے. یہ کوئی ضروری تھوڑا ہے کہ جس سے تم بیعت ہو وہ تمہیں جنت میں لے جائے. سمجھ میں بعض مرتبہ تو لوگ اس وجہ سے بیعت ہوتا ہے کہ حضرت سے دعا کرا لیں گے، کوئی ضرورت پیش آ جائے گی تو پیر صاحب سے دعا کرا لیں گے اور پیر صاحب کی دعا قبول ہو جائے گی. سمجھ میں آنے، اس لیے مختلف نیتیں ہوتی ہے، لیکن یہ سب نیتیں بیکار ہے. اگر بیعت ہونا ہے تو وہ اپنے باطن کی اصلاح کے لیے ہونا ہے، اور جب باطن کی اصلاح کے لیے ہے تو جو معمولات بتائے جائیں، جس طریقے سے بتائے جائیں، اس کو پابندی کے ساتھ کرنا ضروری ہے. جیسے دوائی 3 مرتبہ لینے کے لیے کہا ہے تو 3 مرتبہ لینی پڑے گی، سمجھ میں نا، تبھی جا کر فائدہ ہوگا. لیکن اگر تم کو 3 مرتبہ دوائی نہیں لے رہے ہو، دن میں 1 مرتبہ دوائی پی رہے ہو سکتا ہے کہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہو. اور تیسری بات یہ بتائی کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہو. اور آخری بات جو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس مجلس میں جاؤ، بیٹھو، تنقید اور تبصرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک مسلمان کی عزت، ہر ایک مسلمان کا خون اور مال کو محفوظ قرار دیا ہے، باعث عزت قرار دیا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سی جگہ ہے، یاد آ گیا، سمجھ میں. تو اس وجہ سے کسی آدمی کی عزت کے ساتھ کھیلنا، کسی آدمی کے اوپر عزت کو بٹا لگانا یا اس کے اوپر تبصرہ کرنا، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، گناہ ہوگا وہ. اور جو واقعی میں جو ہے من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرا اس کے ساتھ لڑائی کا اعلان ہے. اس وجہ سے اگر ہم نے اسی طریقے سے کسی متقی پرہیزگار اللہ والے کو، اس لیے کہ کسی کی پیشانی پر اللہ والا لکھا نہیں، سمجھ میں، اللہ والا ہونا یہ باطنی چیز ہے. ہاں ظاہری اعمال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ شاید اللہ والا ہو، لیکن کیا ہے، ہم جب اس کو اللہ والا سمجھ رہے ہیں، ایمان والا سمجھ رہے ہیں، تو اس کی بے عزتی کرنا درست نہیں ہے. اس وجہ سے دوسرے پیروں کے پاس جانا بیٹھنا جائز ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ واقعی میں ہو. تو اگر واقعی میں نہ ہو، مصنوعی ہو یا نسبی ہو یا پیر کا بیٹا پیر کے حساب سے ہو، سجادہ نشین کی درجے سے ہو، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا، آدمی کو فائدہ نہیں ہوگا. تو بہرحال بیعت ہونا ضروری ہے، بیعت ضرور کرنا چاہیے. اور بیعت ہونے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ بتایا کہ اپنی دل کی اصلاح کرنا ہے، اپنی دل کی صفائی کرنا ہے. اور یہ صفائی ہم نہیں جانتے، سمجھ میں آئے، جو ماہر آدمی ہوتا ہے وہی جانتا ہے کہ کس طریقے سے اس کا علاج کرایا جائے، کیسے راستے پر چلایا جائے، کون سی دوائی دی جائے، کون سا طریقہ بتایا جائے. اب اس طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لینا یہ ہمارا ذمہ ہے، سمجھنا گیا. حضرت اقدس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق لکھا ہے
کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہوئے، اور بیعت ہونے کے بعد جس وقت بیعت ہوئے اس وقت حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو باتیں کہی ہیں وہ بھی بڑی عجیب ہے۔ حضرت گنگوئی نے کہا کہ حضرت مجھ سے ذکر وکر نہیں ہوگا، طالب علم تھے، سمجھ میں آیا نہیں، ذکر وکر نہیں ہوگا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچھ اور ہی سمجھ رہے تھے، اور ہی دیکھ رہے تھے۔ کہا کہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ رات کو سو گئے وہاں اسی خانقاہ میں، وہاں خانقاہ میں تہجد کے وقت اٹھ کر لوگوں نوافل پڑھنا شروع کیا، ذکر شروع کیا۔ حضرت گنگوئی کہتے میری آنکھ کھل گئی، لیکن پہلے تو میں تھوڑی دیر پڑھا رہا، لیکن پھر میرے دل میں یہ ہوا کہ بھائی چلو اٹھ جاتے ہیں، آج کے دن پڑھ لیتے ہیں، اور آج کے دن پڑھ لی، سمجھ میں۔ اور پھر تو ایسی پابندی لگ گئی کہ میں مر مٹا، سمجھ میں آیا نہیں۔ تو اس قسم کی چیزیں بھی بعض مرتبہ ہوتی ہے، تو معمولات کے اوپر پابندی بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ بھی جو خطوط لکھا کرتے تھے اس میں لکھوایا کرتے تھے معمولات کی پابندی ترقی کا زینہ ہے۔ تم اوپر چڑھنا چاہتے ہو تو سیڑھی پر سے چڑھنا پڑے گا، بغیر سیڑھی کے سیدھے اوپر نہیں پہنچ پاؤ گے۔ تو اسی طریقے سے جو درجات، جو مقابلہ، جو بات تم اپنے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے یہ ابتدائی معمولات ہے جو بتائے جاتے ہیں، اس کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ ہم لوگ بیعت بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بیعت ہونے کے بعد اپنے ہی معمولات چلاتے ہیں، جو اپنے کو اچھا لگا وہ، شیخ نے کہا وہ نہیں، پڑھنے کو بتایا وہ نہیں، اس کی جگہ پر اپنے ہی طور پر ہے۔ تو اس کی مثال تو میں نے ابھی بتائی کہ ڈاکٹر کے یہاں جا کر دوائی لا کر اپنی دوائی کھاؤ، پھر وہ فائدہ کہاں سے ہوگا، سمجھ میں آ گیا۔ تو اس وجہ سے یہ چند چیزیں تھیں جو آج کی مجلس میں آپ کو بتائی گئی کہ بیعت ہونا ضروری ہے، بیعت ہونا سنت ہے۔ ایک بات تو یہ بتایا گیا کہ بیعت ہونا سنت ہے، دوسری بات یہ بتائی گئی کہ بیعت ہونے کے لیے تحقیق کرنی چاہیے، تلاش کرنا چاہیے، تمہارے دل کو جو لگے کہ یہ میرے لیے مصلح ہیں، یہ میرے لیے مفید ہیں، اس سے بیعت ہونا چاہیے۔ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے ہوا کے جھونکوں کے ساتھ گزرنا نہیں چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو شیخ نے بتا دیا اس کے اوپر پوری پابندی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، لیکن بیعت ہونے سے پہلے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ شیخ اس لائق آدمی اس لائق ہے کہ نہیں کہ میں ان کو اپنا شیخ بناؤں۔ اور جب تم نے دیکھ لیا تو پھر یہ نہ دیکھو کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے کہ نہیں، یا پھر اس کے کرامات کچھ اس کی ظاہر ہوتی ہے یا نہیں۔ یہ کرامات وغیرہ ہونا، یا آج کل ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو بزرگ دل کی باتیں کو بتا دے، جو بات کیا ہے تمہارے کشف ہوتا ہو اس کو، تو ہم سمجھیں کہ وہی کامل ہے، حالانکہ یہ قبولیت کی علامت نہیں ہے، سمجھ میں نہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فیض ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو زندگی میں بھی کبھی کوئی کرامت نہیں ہوتی، سمجھ میں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق میں نے جہاں تک مجھے یاد ہے کہ ان کے کسی مرید نے کہا کہ حضرت اتنے سال سے میں ہوں، میں نے کوئی کرامت تو دیکھی نہیں۔ تو حضرت نے پوچھا اچھا اتنے سال میں سنت کے خلاف کتنا کام دیکھا؟ کہا کہ وہ تو میں نے نہیں دیکھا، سنت کی پابندی دیکھی، کیونکہ اتنے سال تک سنت کی پابندی اس کرامت سے بڑھ کر اور کوئی چیز چاہیے تمہیں، سمجھ میں آ گیا۔ اس وجہ سے یہ چند چیزیں تھیں۔ اللہ جل جلالہ و منہ مجھے اور آپ حضرات کو فائدہ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سب کو تقسیم کرنی ہے۔